اللہ جس فاطمہ نے اپنے گھر کا یہ احترام دیکھا کہ ملک الموت جو حکم خدا سے آ رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، وہ بھی بغیر میری اجازت کے قدم نہیں بڑھاتا، میرا بابا جو کائنات کا حاکم ہے وہ بھی میرے دروازے پہ نہیں آتا، جب وہ ایک دن کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ابھی بابا کا ماتم کر رہی ہے اور یہ آواز سنتی ہے، اے رسول کی بیٹی اپنے گھر کا دروازہ کھولو، اور اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو ہم تمہارے گھر کا دروازہ، اگر دروازہ نہیں کھولو گی ہم تمہارے گھر کا دروازہ جلا دیں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے حیران ہو کر کہا میرے گھر کا دروازہ، جہاں ملک الموت رکا، جہاں رسول خدا رکے۔ آنے والے نے خالی زبانی دھمکی نہیں دی، لکڑیاں لا کے رکھی جا چکی تھی، آگ کا انتظام ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ نہ صرف یہ کہ آگ لگائی گئی بلکہ آگ لگانے کے بعد اتنی جلدی اتنی تیزی سے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ خواتین دروازے کے پیچھے سے جب بات کرتی ہیں، حجاب کے عالم میں بات کرتی ہیں، جب دروازہ کھولے وہ دروازے کے پیچھے جاتی ہے۔ فاطمہ کو امید بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے دروازہ کھولے گا۔ آنے والے نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ دھکیلا، رسول کی بیٹی اپنا پردہ بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی۔ آنے والا رکا نہیں، یا خود یا اس کے غلام قنفذ کو حکم دیا، دروازے کو دبایا گیا۔ کتنا دبایا جاتا، ایک وقت وہ آیا کہ دروازہ اور دیوار تقریباً برابر ہو گئے۔ نہیں، برابر کیسے ہوئے؟ ان کے درمیان رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، اور اس طرح سے فاطمہ دبی کہ محسن ماں کے شکم سے شہید ہو کے زمین پہ گرا۔ دروازے کے پیچھے کیل لگی تھی جس میں چیزیں ہینگ کی جاتی، یہ دروازہ دبایا جا رہا، یہ میخ فاطمہ کی پسلیوں کو توڑتی ہوئی بدن میں داخل، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید ہوا، فاطمہ زخم کے اثر سے گرنے لگی۔ آنے والے یا اس کے غلام کے ہاتھ میں کوڑا تھا، ایک مرتبہ یہ کوڑا حرکت میں آیا، پہلوے زہرا پہ کوڑا پڑا۔ ہائے بابا تو نہ رہا تو آ کے دیکھ، تیری بیٹی کے بدن پہ وہ کوڑا مارا گیا جس کا زخم 75 دن کے بعد بھی اتنا تازہ تھا کہ جب 75 دن بعد فاطمہ دنیا سے گئیں اور مولا غسل میت دینے کے لیے آگے چلے تو بچوں اور بچیوں سے کہا حجرے سے نکل جاؤ، میں غسل دے رہا ہوں۔ دروازہ بند ہو گیا، حسن پہلے نکلے، حسین پھر نکلے، پھر زینب نکلی، بالکل دروازے کے قریب ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا غسل میت دیتے دیتے میرے بابا چیخ چیخ کے رونے لگا۔ علی کبھی رویا اس طرح سے مصائب پر؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مرتبہ کہا کہ آؤ اور آ کر اپنی ماں کی آخری زیارت یا دیدار کر لو۔ زینب نے بابا کا دامن تھاما، کہا بابا اتنا تو بتا، اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہا تھا؟ ہائے میرا علی جیسا صابر امام فریاد کرتا ہے بیٹی جب غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے میں پہلو تک پہنچا تو آج بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ بس ایک جملہ میں اپنے دل کا کہتا ہوں کہ زینب نے سنا بیٹی ماں سے کتنی محبت کرتی ہے، فریاد کی بابا میری ماں کے بدن کا یہ کوڑا، رونا شروع کیا۔ میرا دل کہتا ہے علی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کہا زینب بیٹی تیری ماں نے تو خالی ایک کوڑا کھایا ہے، جب تو کوفے سے شام جائے گی تو سارے راستے اتنے کوڑے کھا کے جائے گی کہ مرتے دم تک زینب کی کمر زخمی